بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان شانئک هو الابتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، کارٹون بنانے والا جہنم رسید ہو گیا، اور ایسی موت، دردناک موت اس کی ہوئی ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کی چیز بن گیا۔ تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے کا منظر ہے کہ مکہ کے سب سے رذیل کافر نے سمجھا تھا کہ قافلے کے سارے سامان، گھوڑوں، اونٹوں، حتیٰ کہ انسانوں کو اپنے ارد گرد حلقے کی شکل میں قطار در قطار ترتیب دے کر اس کا بیٹا بچ جائے گا۔ چنانچہ قافلے کا سارا سامان ایک جگہ طے کیا گیا، اس کے اوپر اس کا بستر بچھایا گیا، چاروں طرف دائرے کی شکل میں قافلے کے کارندے محو استراحت ہوئے، ان کے باہر والے حلقے میں گھوڑے اور اونٹ باندھے گئے۔ رات ہوئی، سب سو گئے، ایک درندہ آیا، سب کو پھلانگ کر سیدھا اس کے بستر پر پہنچا اور اسے چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ابو لہب کا بیٹا تھا جو باپ کی میت میں تجارتی قافلہ لے کر نکلا تھا، لیکن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور ان سے ہاتھا پائی کی تھی۔ زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہم سلط علیہم کلب من کلابک، اے اللہ اس پر جنگلی کتوں میں سے تیرا کوئی کتا مسلط کر دے۔ کافروں کے سردار ابو لہب کو بھی یقین تھا کہ زبان نبوت سے نکلے الفاظ ضرور پورے ہو کر رہیں گے، لیکن اپنی طرف سے ساری حفاظتی تدبیر اختیار کیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے 1400 سال بعد پھر ویسا ہی منظر چشم فلک نے دیکھا۔ لارس ولکس کے سرپرست یہ سمجھ رہے تھے کہ پولیس اسکواڈ میں وہ بالکل محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر وقت پولیس کی گاڑی اور کیمروں کی آنکھوں میں مکمل سیکورٹی کے ساتھ گھومتا تھا۔ کشادہ سڑکیں، بلٹ پروف گاڑی، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نقصان نہیں پہنچائے یہ تو دور کی بات، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آسمان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے جو فیصلہ سنا چکا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اے میرے حبیب، بے شک ہم تیری طرف سے ٹھٹھا کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو آخرت میں واصل جہنم تو کرنا ہے ہی، لیکن دنیا بھی اس کے جہنم کے نظارے دیکھے گی۔ وہ ملک جہاں ٹریفک حادثات کی شرح انتہائی کم ہے، جہاں 1 لاکھ میں سے صرف 2 آدمی ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں، اس میں بھی پولیس اسکواڈ کی گاڑی میں حادثے کے امکانات انتہائی کم، اور حادثے میں آگ لگ جانے کا امکان ریاضی کی زبان میں 0 کے برابر ہے۔ لیکن گستاخوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایسے گستاخوں کے لیے نشان عبرت تو بنانا تھا، لہٰذا تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود ٹرک اس کی گاڑی سے ٹکرایا اور گاڑی آگ کی شعلوں کی نظر ہو گئی۔ موت کے وقت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ دنیا ہی میں اس کو جلتا ہوا دکھا کر فرعون کی طرح نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب تک کروڑوں افراد اس عبرتناک موت کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ اتنے لوگوں نے اس کے خاکے نہیں دیکھے تھے جتنے اس کی عبرتناک موت کا نظارہ کر چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسی گستاخ کی ویڈیو ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کی کوشش کی تھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی دردناک، اذیت ناک موت سے اس کو دوچار کیا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ جو میرے محمد، میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرے گا، میں اس کو ایسی ہی عبرتناک سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا کفیناک المستہزئین۔